شیخ رشید احمد سابق وزیر داخلہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے علیہ صبح ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ پہلے تو مفتاح صاحب کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ بڑا مطلب وہ تو اپنے تھے، مشکل وقت میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ایک طرح سے انہوں نے ملک کو، اور ان کے ساتھ یہ کہ ایسے کھڈے لائن کر دیا۔ ابھی بھی بلکہ آئی ایم ایف سے بڑے کمیٹڈ جو ہے وہ ساؤنڈ کر رہے تھے۔ دیکھیں سارے سوال اور اس کے جواب آپ نے اپنے پروگرام میں تو خود دے دی، میں سن رہا تھا۔ اب مفتاح ان کے خاندان یا خون کا حصہ نہیں ہے، اسحاق ڈار ان کا خون ہے، بلڈ ریلیشن ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے مجھے ریپلیس کیا تھا ایز اے منسٹر انویسٹمنٹ جب سب سے پہلے انہوں نے اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ چھوڑی اتفاق فاؤنڈری سے، اور اسحاق ڈار صاحب سے اسحاق خان کی لڑائی اس لیے شروع ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید تو کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں ہے، آپ اس بندوں کو لانا چاہتے ہیں جس سے آپ کے قرضے ملیں، کانٹریکٹ ہوں، اور سو پہلی پوسٹنگ انہوں نے مجھے ریپلیس کیا ایز اے منسٹر انویسٹمنٹ۔ اچھا، باقی سائفر جو ہے، آپ ان کی جہاں آپ نے اتنی باتیں کی ہیں وہ بتائیں، ان سب کی اسٹیٹمنٹ یہ کہتے تھے ہے ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک ہوائی فائرنگ ہے، یہ ایک کھلا تضاد ہے۔ ان سارے لیڈروں کے الفاظ سنائیں، ایٹ لیسٹ سائفر نے اپنے آپ کو منوا دیا۔ وہ گیا کتنے شیخ صاحب؟ وہ گیا کہاں؟ جی سر، وہ گیا جہاں بھی گیا محفوظ ہے، گھبرائیں نہیں۔ اچھا تو عبدالرحمان کمیشن رپورٹ نکل آئی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے وہ جو چوری والی باتیں ہوئی تھیں وہ غلط ہیں، مطلب محفوظ ہاتھوں میں سائفر۔ اصل آپ کو وہ سارے ان کے تینوں بیان سنانے چاہیے تھے، چاروں، جو 3 دن پہلے یہ سائفر کے بارے میں کہتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ الٹے بانس بریلی کو کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس کی خود انہوں نے تردید کی، اور سائفر جو ہے یہ قومی اور بین الاقوامی سیاست کا بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن غریب کا مسئلہ تو بجلی کا بل ہے، آٹا ہے، گیس ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، گھر کا کرایہ ہے، بچے کی فیس ہے، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں۔ اور ہمارے جو پرانے محلے ہیں جہاں لال حویلی کے ارد گرد، یہاں چوریاں ڈاکے پڑ رہے ہیں جی۔ صبح دودھ والا دکان لیٹ کھولا، میں نے کہا کہ دہی والا کہتا جی ڈوبتے ہیں لوگ۔ اگر یہ حال ہے کہ دودھ اور دہی کی دکان نہیں معاف ہو رہی تو یہ تو قحط کا عالم ہے۔ تو شیخ صاحب ہیٹس آف ٹو یو، میں تو ہم پہلے بھی آپ کی تعریف کرتے تھے اس بات پہ کہ خان صاحب کے دور کے آخر میں بھی اس وقت بھی آپ آوازیں بلند کرتے تھے، اور آپ اب بھی اس سے متعلق آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ خان صاحب سے عرض کی کہ میں جب آپ کو کہتا تھا کہ آپ گورنمنٹ توڑ دیں، الیکشن کی طرف چلے جائیں، یہ سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا، میں نے پبلکلی یہ جب کہا تو لوگ مجھ سے خفا ہو گئے کہ ہمیں گورنمنٹ توڑ دینی چاہیے، لیکن اب جو پہاڑ اور طوطا ہم پہ گرا ہوا تھا وہ ان پہ گر گیا ہے، اور جو معاملات یہ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح نہیں چل سکتے۔ ہر آدمی، خان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کال دینے کے علاوہ، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا، عمران خان کال دینے سے لیٹ ہو رہے ہیں، وہ تو بھی اور ٹائم بھی دے رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد اب تیارے میں کسی بھی وقت کال دوں گا، اور ہم یہی سن رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی 1 ہفتے میں کال دے رہا ہوں، 8 دن کے اندر کال دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں 8 دن کے بعد بتاؤں گا کہ آنا کب ہے، یعنی کہ وہ کال ڈے بھی نیکسٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں کیونکہ ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہے، اور یہ اچھی خواہش ہے کہ معاملات جو ہے تو شدید سے طے ہو جائے، اور اس میں جو اگر ان کے رابطے ہوئے ہیں، کسی کے 1 دفعہ ہوئے ہیں یا 2 دفعہ ہو گئے ہیں، ہر آدمی رابطے میں ہے کہ غریب کا مسئلہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ غریب مر رہا ہے، غریب کی جو معاشی موت ہے اس پر تبصرے نہیں آ رہے۔ شیخ صاحب اب تو سلام متاثرین بھی آگئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے سلام متاثرین کے بارے میں بھی کوئی نہیں سوچ رہا، سب کو اپنی اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے۔ بچے بیٹے دیکھیں وہ 15 دن سے نیو یارک میں کیا کر رہا ہے، مجھے پتا کیا ہو رہا ہے وہاں، لیکن میں شیئر نہیں کر سکتا، میں کسی کے لیے مسئلہ نہیں بنا سکتا۔ اچھا شیخ صاحب ایک چیز، کون کون کہاں پہ ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں، میں کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، راول پنڈی کا 16 دفعہ میں وزیر رہا ہوں، لیکن میں 16 دفعہ وزارت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے حساس وقت اب ہے، اب یا کبھی نہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اچھا ایک چیز بتا دیں شیخ صاحب کہ یہ جو آپ رابطے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر امید ہے کہ بات چیت سیٹ ہو جائے، طے ہو جائے، تو خان صاحب کو کتنا بھروسہ ہے اپنے ساتھیوں پہ کہ وہ واقعتاً بات کر رہے ہیں، یا پھر کہیں یہ بھی شبہ ہے کہ کوئی وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیل رہا ہو؟ سارے یہاں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں سوائے عمران خان کے۔ میرا ہر آدمی کا اپنا مسئلہ پھنسا ہوا ہے،
اور 15 نومبر تک یہ فیصلے ہونے ہیں. 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک اہم تاریخیں ہیں. 15 نومبر تک بہت سارے فیصلے ہو جانے ہیں. ملک اس طرح آڑت کی دکان کی طرح نہیں چلا کرتے. وزیر اعظم ایک آدمی کو جہاز میں لے کے جاتا ہے اور 5 سال بعد لے کے آتا ہے اور وہ مفتہ کو ٹھڈ مار دیتے ہیں. جو چیز یہ استعمال کر لیں اس کی طرف یہ مڑ کے نہیں دیکھتے اور اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اہم، سب سے اہم یہ ہے کہ معاشی، سیاسی اور ملک کا عدم استحکام جو ہے، نہ کوئی انویسٹر آ رہا ہے، نہ کسی کا کاروبار ہو رہا ہے، نہ کوئی نظر آ رہا ہے کہ ملک اس طرح چلتے ہیں. ملک تو نہیں اس طرح چلتے. لیکن ہمارے جہاں جو بڑے انویسٹرز بھی تھے شیخ صاحب، اگر اب دیکھا جائے جو بڑے بڑے انویسٹرز بھی تھے جن کی ایڈ بھی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی آتی، چاہے وہ تعلیم کو لے کے ہو یا چاہے وہ دوسری چیزوں ریگارڈنگ ہو. کچھ ممالک بھی جو ہیں وہ ناراض ہیں کہ بھائی مطلب ہم آتے ہیں، ہم آپ کا کام بھی کرتے ہیں اور الٹا آپ ہم پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اپنی عوام میں ہمارے لیے نفرت بھی بڑھاتے ہیں. ہم میں سے لوگ چور ہیں، سب کے بینک اکاؤنٹ پتا ہوتے ہیں. ہم بطور ایک وزیر کے باہر جاتے ہیں تو ہمیں جو ملنے آتا ہے ہوٹل میں اس کا پورا ریکارڈ وہ نیچے ریسپشن پہ رکھتے ہیں. تو ان کے بینک اکاؤنٹ نہیں رکھیں گے، وہ پاگل ہیں. ان کی جائیدادیں نہیں رکھیں گے. ایک کرپٹ آدمی جو ہے جھونپڑی کا حوصلہ بھی نہیں دے سکتا. بالکل ایسے ہی. کرپٹ آدمی سے یہ توقع رکھنا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں لگتا، اس کو لالچ میں اتنا مرا ہوتا ہے. اور ان کا آپ دیکھیں انجام کیا ہوگا. ان سب لوگوں کا آج کا پروگرام یہ ریکارڈ رکھ لیں کہ یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں ہے. جو نوالا انہوں نے غریب کے منہ سے چھینا ہے، یہ نوالا ان کے نصیب میں نہیں ہے اور ٹائم ان کا پورا ہو گیا. اچھا صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے موجود تھے اور ٹائم ان کا پورا ہو گیا. وہ تو اپنی طرف سے انہوں نے پھر سے پریڈکشن کر دی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات شروع میں جو انہوں نے کہی تھی وہ بڑی دلچسپ اور بڑی حقیقت سے قریب تر ہے کہ جہاں پر دودھ دہی والے، جہاں پر چائے کے ہوٹل والے، جہاں پر ایک، بلکہ ہم نے تو یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ غریب سبزی والا جس کے ٹھیلے پہ سوائے پیاز کے یا چند آلوؤں کے کچھ نہیں تھا، اس تک کو جہاں پر لوٹا جا رہا ہے کلیشن کوفوں سے کراچی میں، تو وہاں پر پھر اور کیا رہ جاتا ہے؟ وہاں پر پھر اور حکمرانوں کا فوکس کچھ اور ہو. بالکل حکمرانوں کا فوکس ہے صرف اور صرف، بلکہ سیاستدانوں کا کہہ لیں، اور سب کی کسی نہ کسی کی کہیں نہ کہیں گوٹ پھنسی ہوئی ہے، کسی نہ کسی کی کہیں نہ کہیں حکومت ہے، تو وہ اسی طرح سے چل رہا ہے.